دیکھیے، سب سے پہلے آپ نے اپنا کنسیپٹ کلیئر کرنا ہے، بنیادی بات سمجھ لینی ہے کہ جو فقہ ہم کہتے ہیں نا، فقہ کا مطلب ہوتا ہے سمجھ بوجھ۔ کس کی سمجھ بوجھ؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی سمجھ بوجھ، امام شافعی کی سمجھ بوجھ، امام مالک کی سمجھ بوجھ، امام احمد بن حنبل کی سمجھ بوجھ۔ مطلب یہ وہ شخصیات ہیں جن کے علم و فضل کو دنیا مانتی ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور ان سے بڑے علماء صحابہ کرام میں یقیناً موجود تھے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو پھر ہم ان تابعی بزرگ کی تقلید کیوں کرتے ہیں، کسی صحابی کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب سے بڑے عالم، مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم ڈائریکٹ انہی کی کیوں نہیں مانتے؟ یہ عام طور پہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، اور حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ علوم درکار ہیں۔ قرآن حدیث کو ملا کر جو مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں فقہ۔ مطلب کہ نماز ہے، مثال ہے، اب نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے، رفع یدین کرنا کہ نہیں کرنا، التحیات پڑھنا واجب ہے کہ سنت ہے، یہ ساری مطلب اس میں ہر مسئلے میں آپ کو مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ خود صحابہ کرام علیہم رضوان کا آپس میں اختلاف بھی سامنے آتا ہے، تو ایک عام بندہ پھر سوچ میں پڑ جاتا ہے بھی ہم کیا کریں؟ کیا ہم کبھی رفع یدین کر لیا کریں، کبھی نہ کیا کریں، یا ہم 2 بار نماز پڑھیں، ایک بار رفع یدین کے ساتھ، ایک بار رفع یدین کے بغیر، کیا کریں کیا ہم؟ تو ہمارے لیے شریعت مطہرہ نے آسانی بنا دی کہ جو مجتہد نہیں ہے وہ کسی مجتہد کی تقلید کر لیں۔ جیسے قرآن پاک میں بھی ہے نا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہمیں اس چیز کا مکلف نہیں بنایا گیا کہ ہر بندہ مجتہد بنے، بلکہ ہمیں آسانی دے دی کہ اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اتنے علوم سیکھیں، تو جس نے سیکھے ہیں اس کی تقلید کر لو، یعنی اسے پوچھ لو۔ تو ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ فقہ لکھوائی ہے۔ آپ سے پہلے اس طرح سے فقہ کی کتابیں لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا۔ بڑے بڑے مجتہدین اس دور میں بھی تھے اور آپ کے دور سے پہلے بھی تھے، مگر یہ ترکیب نہیں تھی لکھنے لکھوانے کی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو چونکہ آپ نے ایک مرتب فقہ لکھی ہے اور وہ فقہ پھر آگے چلی ہے، اور اسلامی جو حکومت تھی نا، خلافت عباسیہ کا دور جو تھا، اسی طرح خلافت عثمانیہ، یہ جو ترکوں کی حکومت رہی ہے، کئی سو سال حکومت لیول پر فقہ حنفی کے مطابق فیصلے ہوتے تھے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قرآن کو سمجھا، حدیث پاک کو سمجھا، پھر جو انہوں نے سمجھا اپنے شاگردوں کو بتایا، لکھوایا، بلکہ ایک ایک مسئلے پہ کئی دن بحث ہوتی تھی، پھر جس پہ فیصلہ ہو جاتا وہ پھر امت کو بتایا اور امت اس پہ عمل کرتی ہے۔ اسی طرح دیگر مجتہدین ہیں۔ اس امت میں آپ کو پتہ کتنے مجتہدین ہوئے ہیں؟ کم و بیش 100۔ یعنی مجتہد بننا کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی بن جائے۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ صدیاں گزر گئی ہیں، مجتہد پیدا نہیں ہوا۔
تو اس وقت جو فقہ چلتی ہے اہل سنت میں صرف 4 اماموں کی چلتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان میں سے کسی ایک کی آپ تقلید کر لیں، اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی علماء نے بیان کیا کہ آپ کے علاقے میں جس فقہ کے علماء بکثرت ہیں آپ وہ فقہ اختیار کر لیں۔ تو ہمارے انڈیا پاکستان میں، اور یہی انڈیا پاکستان کے لوگ بیرون ملک میں جب جاتے ہیں تو ان کے لیے فقہ حنفی ہی زیادہ مفید ہے، کیونکہ اس کے علماء ان کی زبان کی اردو سپیکنگ بکثرت اللہ کے فضل سے موجود ہیں، تو ان کی دینی شرعی رہنمائی آسانی سے فقہ حنفی کے مطابق ہو جاتی ہے۔ تو ہم اس وجہ سے حنفی ہوئے، اور یہ کبھی بھی نہیں سوچنا کہ فقہ حنفی کوئی قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، نہیں 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 نہیں، بلکہ قرآن اور حدیث کا جو قابل عمل ہمارے لیے حکم ہے وہ ہے فقہ حنفی۔ تو فقہ حنفی کو ماننے والے قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زیادہ قرآن حدیث پہ چلنے والے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔